کہ آج ہمارا پورا ارادہ تھا اور چاہ یہی رہے تھے کہ آپ کی بجٹ کے پروسیس کو مکمل کریں، اور اس لیے آج ہی یہ پروسیس مکمل ہو سکتا ہے. کل سب نے واپس بھی جانا ہے، مگر اور میں نے بہت کوشش کیا کہ تقریریں ہو اور یہ ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے اور مجھے خود انٹرپٹ نہ کرنا پڑے، اپنا انپٹ نہ دینا پڑے. لیکن ایسے اتنے سارے موضوع اب کھولے ہیں کہ ان پہ میرا فرض بنتا ہے بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین اور ہمارا جماعت کا پارلیمنٹری لیڈر کہ میں اپنا انپٹ ضرور دوں. میں حکومت وقت سے اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کے چند ایسے وزیر ہیں اور شاید ان کا سیاست کچھ ایسا ہے، ان کا مقصد مجھے سمجھ سے باہر ہے، مگر یہ ہمیشہ وزیر اعظم کی کام میں مدد کرنے کے بجائے مزید مشکلات پیدا کرتے ہیں. اور میں وزیر اعظم صاحب سے اب 2 دفعہ شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو اس عہدہ کے لیے خود ووٹ ڈالا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس محنت کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کا اپنا جو ورک ایتھک ہے، وزیر اعظم صاحب کا خود اپنے طور پہ جو وزیر اعظم صاحب کا نیت ہے، جس انداز کے ساتھ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں اور جس نیت کے ساتھ وہ اپنے اپوزیشن کے ساتھ بھی انگیج کرنا چاہتے ہیں، میں فلور آف دا ہاؤس پہ اس بات کو ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب ایک مثبت انداز سے اس طرف اور اس طرف انگیج کر کے ملک کو مسائل سے نکالنا چاہتا ہے. اور اس وقت جہاں پاکستان کھڑا ہے جناب اسپیکر، جہاں یہ خطہ کھڑا ہے، ہمارے ارد گرد جو سب کچھ جیو پولیٹیکلی ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ہو جائے، متحد ہو جائے، یہ طے کرے کہ پاکستان کے جو تمام مسائل ہیں ان کے ہم مل کے مقابلہ کریں گے، تاکہ ہم اس موقع پہ جو جیو پولیٹیکل، اکنامکل، اسٹریٹجک، سیاسی طور پہ جو حکومت اور ریاست پاکستان کے لیے موقع ہیں، ان کا فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کے عوام کو یہ پولیٹیکل اکنامک ڈیویڈنڈ لانے کے لیے یہ ایک پری ریکویزٹ ہے. مگر کیا کرے کہ بس پتہ نہیں کیوں ایسے کچھ وزیر یا کوئی بات کر دیتے ہیں یا مشورہ ایسے دے دیتے ہیں کہ پھر ہمارے اس کام میں مشکلات پیدا کیا جاتا ہے. جہاں تک آزاد کشمیر کا حالات ہے، وہاں اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حکومت وقت نے، تمام سیاسی جماعتوں نے سیاسی انداز میں اس کا حل نکالنے کی کوشش کی. لیکن یہ بات بنتا ہے کہ اتحادی بھی پوچھے، اپوزیشن بھی پوچھے، پاکستان کی ہر شہری یہ سوال کرے کہ ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے اور پھر پیچھا نہیں ہٹتے کہ راولہ کوٹ کے کشمیری نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ برداشت کریں کہ ایسے الفاظات کسی سینئر سیاستدان اپنی جگہ، کوئی وزیر اس ملک کا وزیر دفاع ایسے بات کرے اور بڑا مناسب انداز سے راجہ پرویز اشرف صاحب اعتراض کرتا ہے اور آپ کو ایک راستہ دیتا ہے کہ آپ اس بات سے اب پیچھے ہٹیں. جو جلوس میں کہا جا رہا ہے، جو دھرنا میں کہا جا رہا ہے، اس پہ تو تنقید بنتا ہے، لیکن وہ تو کوئی ممبران اسمبلی نہیں ہے، وہ اس ملک کا کوئی وزیر نہیں ہے، وہ کوئی سینئر
वजारत नहीं रखते, हम कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दे, मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं कि वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं? तो अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं तो हम कौन सा जस्टिफिकेशन दे कि हम इस वजीर के साथ बैठे हैं? राणा सनाउल्लाह साहब का बहुत इज्जत करते हैं। कश्मीर के जिस अंदाज से मैं खुद जानता हूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है कश्मीर के साथ, कश्मीर कॉज के साथ, जिस अंदाज से इन हालात का हल निकालना चाहते हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन जनाब स्पीकर, कश्मीर के अपने एंडेमिक मसले अपनी जगह, सियासी मुश्किलात अपनी जगह, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये जो आग जो लगा हुआ है कश्मीर में, ये एक वो वफाकी वजीर का बयान ने उस आग को बुझाने के बजाय ऐसा है कि उस आग पे तेल लगाया जाए? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि एक वफाकी वजीर ने ये बात कहा था कि हम इसी कश्मीर के इलेक्शंस का जिक्र करते हुए कि हम अपने जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं? तो अगर कोई वजीर ये कहे कि हम अपना जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं? हम कैसे एतराज कर सकते हैं कि कश्मीर के अवाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात नहीं, किसी और सियासी जमात नहीं, इन्होंने हुकूमत की इस बयान की वजह से इनको ये मौका मिला, इनको ये रास्ता मिला कि इस किस्म के हालात कश्मीर में पैदा किया जाए। आज अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कदम उठाया है, मौलाना फजल रहमान साहब ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि हुकूमत की अपनी नाअहली की वजह से, और ये हुकूमत ना सिर्फ वफाकी हुकूमत हमारा उठाया हुए होंगे, आजाद कश्मीर में जो 6-5 महीने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो आप हमें भी जिम्मेदार के तरह देश में, लेकिन अगर आज आग बुझाने के वक्त आ गया है तो इसके बजाय कि हुकूमत वक्त ऐसे मौक़िफ़ ले, ऐसा पोजीशन से ले जिससे सियासी रास्ता निकालने में मुश्किलात पैदा हो, मेरा तजवीज़ ये होगा आपका इत्तेहादी होने की सूरत कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो पोजीशन रखा है, हम सबको मौलाना साहब को ये स्पेस देना चाहिए कि हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ, सूबाई आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ इंगेज करके, और हाँ वो एहतजाज करने वालों से भी इंगेज करके अब इस प्रोसेस को ऐसे कंक्लूजन पे लेकर आए कि बार बार कश्मीर के अवाम को इस तरीके से एहतजाज ना करना पड़े। हुकूमत के लिए और उन एहतजाज करने वालों के लिए एक ऐसा सियासी रास्ता अपनाया जाए जिससे कश्मीर कॉज को हम बचा सके और जिससे हम पाकिस्तान की रेपुटेशन को बचा सकते हैं। जनाब स्पीकर, तमाम सियासी इश्यूज सियासी अंदाज में इनका हल निकाला जा सकता है, और मैं जानता हूं वजीर आज़म साहब का यह ख्वाहिश है कि सियासी अंदाज में अपना सियासी मुश्किलात में कमी लेकर आए। मेरा रिक्वेस्ट है वजीर आज़म साहब से कि वो अपना कैबिनेट को कंट्रोल करें। वजीर आज़म साहब मस्ट हैव द मैंडेट टू हैव द अथॉरिटी टू कंट्रोल हिज टीम। अगर वजीर आज़म खुद अपना वजीर को अपना पॉलिसी से डायरेक्ट नहीं कर सकता और कोई वजीर अपना बात करता है, कोई वजीर अपना बात करता है, तो मेरा ख्याल में इस हुकूमत के लिए, वजीर आज़म साहब के लिए मसाइल में कमी नहीं, मजीद मुश्किलात पैदा किया जाए। जहां तक यह बात हुआ है पीडीएम का दौर का किसी मुआहिदा का या उसके बाद, पीडीएम का मुआहिदा अपनी जगह, सियासी मुआहिदे अपनी जगह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यही 1973 की आइन की बुनियाद रखी, 18वीं तरमीम पास किया, और जिस अंदाज से, जिस तरीके से हुकूमत वक्त
اپنے اتحادیوں کو، اپنے کیبنٹ میں ممبر جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، جس انداز سے ان سے سیاست کرتے ہیں، ان کو بے وقوف بناتے ہیں، گمراہتے ہیں، آپس میں لڑواتے ہیں، میں ان کو آج بتانا چاہتا ہوں، میرے اپنے دوست فاضل ممبران جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. آپ کے مسئلے تمام کے تمام مسئلے، پی ڈی ایم کا جو آپ کا معاہدہ ہے، آپ کے جو عہدے ہیں، آپ کے جو وسائل ہیں، آپ کا جو سیاست ہے، یہ آپ کے اپنے کیبنٹ کولیگز آپ کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں. وہ جان بوجھ کے آپ سے غلط بیانی کرتے ہیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان پہ بوجھ آنے کے بجائے، آپ اپنے حق ان سے لینے کے بجائے، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو، آپ حکومت سندھ کو نشانہ بنائیں، جس سے نہ ان کو آپ کو کام کرنا پڑے گا، اور آپ ہمارے ساتھ تو اتحادی ہو ہی نہیں. تو میرا تجویز اتنا ہی ہے کہ آپ تنقید کریں، آپ کا حق بنتا ہے. آپ میرے جماعت پہ، میرا سیاست پہ، میرا حکومت پہ تنقید کریں، لیکن ساتھ ساتھ وزیر اعظم سے اور جو وفاق میں ان کے کولیگز ہیں، آپ ان پہ ذرا بھی تنقید کریں. اور اس سے پہلے کہ مزید مطالبات کیا جائے، مزید ایشوز کو چھیڑا جائے، اگر وہ حکومت وقت، وزیر اعظم صاحب، ان کے وزیر آپ کے مطالبات پورا نہیں کر رہے ہیں، آپ کو لالی پاپ پہ چلا رہے ہیں، اب کب تک اس لالی پاپ پہ چلیں گے؟ نکلو وفاقی حکومت سے. کیا کراچی زیادہ اہم ہے یا یہ کرسیاں زیادہ اہم ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک بلدیاتی نظام کے تعلق ہے، اس ملک میں اس وقت جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں بلدیاتی نظام ہے. جہاں مسلم لیگ کی حکومت ہے، وہاں وہ خوف زدہ ہے، وہاں وہ خوف زدہ ہے. وہ آج تک ایک یونین کاؤنسل کی الیکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا بات ہے آپ کی کر رہے ہو کہ بلدیاتی نظام کرو، بلدیاتی نظام کا الیکشن. میں دعوت دیتا ہوں کہ جو میں نے کراچی میں بلدیاتی نظام لے کر آیا ہے، وہ آپ لاہور میں ذرا لے کر آئے الیکشن لڑے. پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے کہ ہم آپ کا پنجاب میں ہو، جہاں بھی بلدیاتی نظام موجود نہیں ہے، اسلام آباد میں بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں، آئین میں ترمیم کرنے سے پہلے آج پیش کرے لیجسلیشن جو بھی آپ کا ہوگا. 90 دن کے اندر ہی اندر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز کرواؤ، ماڈل نظام لے کر آؤ. اتنا امپاور کرو اسلام آباد کی میئر کو کہ ہمیں احساس ہو کہ لاہور کا میئر اور کراچی کا میئر کو ہمیں کتنا طاقت دینا چاہیے. اتنا سیاسی خود مختار بنائیں ان کو، معاشی طور پہ خود مختار بنائیں ان کو، ایڈمنسٹریٹولی انتظامی اختیار ان کو دو. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے یہ آئینی ترمیم، یہ بلدیاتی نظام صرف ہمارے دوست کے لیے، ہمارے آنریبل فاضل ممبران کراچی سے تعلق رکھنے کے لیے ایک لالی پاپ ہے. یہ لالی پاپ لہرا کے، تماشا دیکھ کے اپنا کام چلاتے رہتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے، پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ بلدیاتی نظام کا اگر جو بہانہ ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں انگیج رکھنا ہے، ہمیں آپس میں لڑوانا ہے اور اپنا کام نکلوانا ہے. میں آج کسی بھی آئینی ترمیم لے آنے سے پہلے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ملک بھر میں بلدیاتی الیکشنز کروایا جائے. اس میں اسلام آباد، پنجاب اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے آئی پی پی کے دوستوں کے ساتھ اور نون لیگ کی مدد کی وجہ سے حکومت بنانے جا رہے ہیں. حکومت بن رہا ہے گلگت بلتستان میں. میں آج فلور آف دا ہاؤس پہ کہتا ہوں کہ ہم
انشاءاللہ تعالی ہمارا محنت ہوگا, ہمارا خواہش ہوگا کہ گلگت بلتستان میں بھی ہم 90 دن کے اندر ہی اندر بلدیاتی الیکشنز کروا کے دکھائیں گے. جناب اسپیکر, میں چاہتا ہوں کہ عشورہ سے پہلے ہم یہ بجٹ پاس کریں. اس لیے میں اپنا ممبرز کو ایٹ لیسٹ آج کی بات یہی نہیں رکھوں گا. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان ٹاپکس پہ یا جو اور مزید ٹاپکس ہے اس پہ ہم ڈیبیٹ کریں. میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. ریکویسٹ صرف اتنا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان کامیاب ہو. اس لیے اگر وزیر اعظم پاکستان کامیاب ہوگا تو پاکستان کامیاب ہوگا. اور میرا ذاتی خیال میں یہ وقت نہیں ہے کہ ہم آپس کی سیاسی اختلافات پہ دھیان دیں. وقت یہ ہے کہ ہم ایک ہو کے پاکستان کے مسائل کا حل نکالیں.